سر جب آپ دنیا کا حساب سے چل رہے ہوتے ہیں تو سب ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ اپنے رستے پہ چلتے ہیں تو لوگ بہت باتیں بناتے ہیں. اس صورتحال میں کیسے ڈیل کریں؟ جب آپ لوگوں کے مطابق ہوں گے تو آپ لوگوں کو کمپلیمنٹ کر رہے ہو، ان کے غلط کو، ان کے صحیح کو، ان کے باطل کو، ان کے فالس ہوڈ کو، ان کے ٹروتھ کو، اس لیے وہ آپ سے خوش ہیں. لیکن جب آپ اپنا رستہ ڈیفائن کریں گے تو اس میں 5-6 لوگوں کے نا پاکٹس کھل جاتے ہیں آگے سے. نمبر 1، بھائی جو میں نہیں کر سکا وہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ میں نے اتنی مشکل سے اندر کی اپنے کانشیسنس کی آواز گھونٹی، 15 سال میں اپنے اندر کا دین بھی مارا، اپنے اندر کا اخلاق بھی مارا، اپنے اندر کی معصومیت بھی ماری، فطرت کا گلا گھونٹا، اور اب جا کے میں یہ بناؤں جس پر میں پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتا ہوں. یہ انسان وہ انسانیت دکھا رہا ہے تو یہ تو مجھے چیلنج ہو جائے گا. میں کیسے مان لوں کہ یہ بھی یہ کر گیا، مجھے بھی پھر دلیل دینی پڑے. تو اکثر لوگ آپ کی مخالفت اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے حجت اللہ ہوتے ہیں ان کے اوپر. اور ویسے ہمارا کام بھی دنیا میں یہی ہے. نبیوں کو دنیا میں پتہ کیوں بھیجا گیا تھا؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. رسالت کے بعد وہ حجتیں قائم کرتے ہیں لوگوں میں. دیکھیں جی، تو اللہ کی حجت بنے دنیا کے اندر کہ اللہ کہے قیامت کے دن، دیکھو یہ تمہارے دور میں لوگ نہیں تھے کیا؟ ان کو مسائل نہیں تھے کیا؟ ان کو مسائل نہیں تھے؟ اس نے تو لائن نہیں چھوڑی، اس نے تو پیٹرن کمپرومائز نہیں کیا، اس نے تو اپنا آپ نے ڈھیلا کیا یہاں پر، اس نے تو لوز ٹاک نہیں کی یہاں پر. تو نے کیوں کر دی؟ پوائنٹ یہ ہوتی ہے جب انسان حق کے رستے پہ، سچائی کے رستے پہ، سکسیس کے رستے پہ اور اپنی سیلف ڈسکوری کے رستے پہ جاتا ہے نا، تو لوگوں کو پیڑ یہ پڑ رہی ہوتی ہے کہ بھئی ایک چیز تو ہم نے جو اپنی دور اینٹ کی بنائی ہوئی ہے یہ چیلنج ہو جائے گی. سب لوگ اگر یہ نکل گیا تو اور لوگ بھی نکل جائیں گے. تیسرا کہیں یہ وہ نہ کر جائے جو میں نے 15 سال 10 سال پہلے گلا گھونٹا تھا اپنا، جب میرے پاس وہ خیالات آ رہے تھے، جب مجھے چیلنجز نفس کو آ رہے تھے، تو میں نے وہاں پر ایک آواز کا وہیں گلا گھونٹ دیا تھا، قتل کر دیا تھا اپنے آپ. یہ 15 سال بعد آ کے پھر شروع ہو گیا. میں نے جب یہ شروع کیا نا ادارہ بنانا، تو میں نے یہ بات کی تھی کہ ہارورڈ کا گریجویٹ مدرسے نہیں کیا، مدرسے کا گریجویٹ ہارورڈ نہیں کیا. ہارورڈ والے کو یہ نہیں پتا کہ فقہ کیا ہے، اصول کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، نحو کیا ہے، صرف کیا ہے، معنی کیا ہے، منطق کیا ہے، بیان کیا ہے، حدیث کیا ہے، شرع کیا ہے، لغت کیا ہے، دلالت النص کیا ہے، اشارت النص کیا ہے، اور جو ہے مطلق کیا ہے، مقید کیا ہے، مشترک کیا ہے، مفسر کیا ہے. پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ علماء کی بینچ کس طرح کام کرتی ہے استدلال اور جورسپروڈنس کرنے. اور جو دنیا والا ہوتا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہارورڈ یونیورسٹی میں یا یو پین میں یا یو سی ایل ای کے اندر یا ایم آئی ٹی کے اندر وہ لیول کی جو دنیاوی ایکسرشنز چل رہی ہیں اور وہ کس طریقے سے مالیکیول اور میٹر کے ساتھ کام کر رہے ہیں ایٹم میں. انہیں اگر جو تو جب ہم نے اس کو کمبائن کرنے کی کوشش کی کہ جی ہم ان کو پاس لے کے آئیں گے. کلچرل ڈیفیسٹ جو آپس میں ہے نا کہ جی وہ کہتے ہیں جی وہ مجھے اس لیے پسند ہے، کلچر پسند نہیں. لبرل کو دیندار آدمی کا مولوی یا دیندار کا کلچر پسند نہیں ہے، اور وہ ان کے اندر بھی آبویسلی کہ وہ ہیٹ اتنی مارتے ہیں. تو زیادہ تر اختلاف دلائل کا نہیں ہوتا، زیادہ تر کلچرل ڈیفیسٹس ہوتے ہیں کہ لوگوں کے ہم پاس نہیں آ پا رہے. تو ان دو اینڈس کو 10 منٹ پاس لانے کے اندر جب میں نے یہ کام 12-13 سال پہلے شروع کیا، آپ سوچ نہیں سکتے الحمدللہ کیا زبردست تحفے دیے ہیں لوگوں نے. ہر سائڈ سے مار پڑی. آج لوگ ہمیں کہتے بھی یہی ہیں، ہم ایک سائڈ کو ڈیل نہیں کر رہے. مدرار کے انٹروڈکشن کے اندر یہ بات میں ڈال دوں، وی آر جسٹ ناٹ این ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، وی آر مینی تھنگس بسائڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ. ہم لبرل حلقوں میں بھی پڑھاتے ہیں، ہم کارپوریٹ حلقوں میں بھی پڑھاتے ہیں، ہم آرتھوڈاکسی کے اندر بھی کام کرتے ہیں، ہم درس نظامی بھی کر رہے ہیں، ہم مین 4 ایئر بیچلر ایجوکیشن کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، اس کی بھی کریکولم ڈیزائننگ کا پارٹ ہیں. ہم سیاسی لوگوں کے ساتھ بھی ہیں معاشرہ سے، ہم حکومت کے ساتھ بھی ہیں معاشرہ سے، ہم عوام کے ساتھ بھی ہیں. ہم معاشرے کے ہر فیسٹ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ہم کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم ڈیولپمنٹ کرنے والے لوگ ہیں. ہم پاکستان کی خوشحالی اور ہم امت مسلمہ کے خوشحالی والے لوگ ہیں، ہم ڈائیورسٹی والے لوگ ہیں، ڈائنامکس ہے ہمارے ساتھ، تنوع ہے، نوعیت ہے. تو ہمارا ہر حلقے کے اندر کام ہے. ویلفیئر کا کام بھی ہے، ریسرچ کا کام بھی ہے، تحقیق کا کام بھی ہے. قرآن اور حدیث سے یہ ثابت کرنا کہ 5,000 کے ساتھ 50 لاکھ کی سلطنت کیسے بنائی جائے گی، یہ ثابت ہو سکتی ہیں کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ کیسے ہوتا ہے. اصول ہے نا شریعت کا، لیکن ہمارا مائنڈ نہیں چاہتا وہاں میکس ویل، زگ زیگلر، ٹونی رابنز اور اس طرف ہمارا بینڈ چلا جاتا ہے. لیکن جو قرآن حدیث کے اندر پوری دنیا کے اندر پوری دنیا اور دنیا سے باہر جانے کے اصول تھے وہ ہم نے کمپرومائز کر دیے. اور وہ جو ہمارے بڑے بڑے علماء، امام ابن قیم، ابن تیمیہ، امام ذابی وغیرہ، جنہوں نے اتنا، امام ابن جوزی وغیرہ اتنا کام انہوں نے کیا ہے ہیومن سائیکالوجی کے اوپر، ہیومن اسپریچول اکنامکس کے اوپر، کوئی سوچ ہی نہیں ہے. تو اسی سوچ کے ساتھ ادارہ بنایا تھا کہ بھائی اس کے اندر سارے مائنڈز ڈال کے اس کو علم پڑھائیں گے اور علم والے کو تھوڑا سا یہاں سے ذرا وہ ہلانے کی کوشش کریں گے. تو میں نے الحمدللہ دونوں نہیں ہلے، ہم ہل گئے، ہم ہلتے رہے اور آج تک ہل رہے ہیں، یہ چلتا رہے گا. تو کہنے کا مطلب یہ جب آپ اپنی ڈگر پہ چلتے نا تو بہت قومیں ہل جاتی ہیں آگے سے. لوگوں کو ولنریبلٹی کا ڈر ہوتا ہے کہ یہ کہیں ہمیں ہی رد نہ کر دے آگے سے کل کو. تو آپ اعتماد میں لائیں. پہلا اصول کیا ہے لوگوں کو ریلیکس کرنے کا؟ آپ اعتماد میں دیں یہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ سیاسی بیان نہیں ہوتا، یہ آپ کو واقعی کرنا پڑتا ہے. ہم آپ کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ ہیں. میں کسی کا رزق پانی کھینچنے نہیں آیا،
میں کسی کی بینچ کھینچنے نہیں آیا, میں جی انڈسٹری کو کمپلیمنٹ کروں گا اپنی پریزنس. پنجاب میں نے اپنا لوگ اب ہر یہاں پر ایک ٹرینڈ ہے نا کہ مطلب آپ کا انسٹیٹیوٹ تھوڑا سا کامیاب ہو جائے جی, ہر شہر میں برانچ کھول لیں, اچھی بات ہے ہونی چاہیے, میں نے نہیں کھولی. کیوں بھائی, لوگ کام کر رہے ہیں, وہاں کے لوگ کام نہیں کر رہے, کیا علماء موجود نہیں ہے, کیا تھنکرز موجود نہیں ہے, کیا مفکرین موجود نہیں ہے. ہم کہیں جی سارے سمندر جی شیخ آتف میں ہی آ چکے ہیں, یہ کہاں کا اصول ہے؟ لیٹ دا پیپل ڈو دیئر ورک. ہاں ہم وہاں پہ وزٹس کے لیے ایز گیسٹ اسپیکر چلتے ہیں, کہ میری سوچ یہ تھی, میں کسی کا فیلڈ کے اندر کہوں جی سارے سامعین میرے پاس آ جائیں, ساری آرگنائزیشنیں میرے اندر ضم ہو جائیں, میں خلیفہ اول کلیم کر دوں, یہ سوچ ہی نہیں ہے ہماری. ہماری سوچ یہ ہر جگہ لوگ بیٹھے ہیں بھائی, قداور لوگ بیٹھے ہیں, ہماری تو اوقات حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. تو اس طرح کمپلیمنٹ جب آپ کریں گے نا تو لوگ آپ کو اچھا کریں گے, یار یہ اچھے لوگ ہیں. لیکن جب آپ پہلے دن ہی آتے ہیں نا ماشاء اللہ سے فیلڈ کے اندر, آپ کہتے ہیں تو بھی فارغ, تو تسی بھی فارغ, تو تسی بھی فارغ, یو آر آل گون. یہ بے ڈھنگے پنوں کی وجہ سے دشمنیاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں. ہمارے یہاں دیندار بچے جب دین پر آتے ہیں نا, پہلا فتویٰ باپ پہ لگاتے ہیں, ڈیڈ آئی تھنک یو آر گون. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ میں ایک تبدیلی آ رہی ہے, چینج آ رہی ہے, اندر رکھیں نا بھائی جان, باہر لانے کی کیا ضرورت ہے, اس کو ڈنڈورا پیٹنے کی کیا ضرورت ہے. آئی ہیو چینجڈ, یو نو آئی ہیو ایکچولی چینجڈ. ڈونٹ ڈو دیٹ, ڈونٹ ڈو دیٹ ٹو دا ورلڈ. لوگ تیار نہیں ہوتے تبدیلیوں کے, صدیاں لگتی ہیں, تبدیلیاں نہیں ہوتی. ریلیکس ہو کے رہیں, اپنے اندر رکھیں. اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء بعد میں کریے گا, اصلھا ثابت کریں, اس کی اصل بنیادیں پکی رکھیں اپنے اندر. پھر آگے جب سسٹم ملے گا تو پتہ چلے گا آگے سے. تو اس کے ساتھ ساتھ اعتماد میں رکھیں, پازیٹیو باتیں کریں, کانٹروورشل ٹاپک سے دور رہیں. ہمارا مدرار کا آپ دیکھ لیں, جتنا کام, کوئی کانٹروورسی پہ ہم بات نہیں کرتے. کیا ہمیں باتیں نہیں کرنی آتی کانٹروورشل؟ کیا ہمیں سیاسی باتیں نہیں کرنی آتی؟ کیا ہمیں اختلافی باتیں نہیں کرنی آتی؟ نہیں کرنی ہم نے باتیں. ہم کیوں کانٹروورشل باتیں کریں جی؟ ہم پازیٹیو پیغام دیں گے لوگوں کو کہ جی یہ چیزیں آپ نے درست کرنی, اس میں سب سنیں گے آپ. لیکن جب آپ نے مارنی ہے, اس کے اندر آپ کی باتوں میں وہ کڑواہٹ ہوگی لوگوں کو ہٹ مارنے والی, ڈیفینیٹلی وہ لوگ آپ سے پھر چڑ کھائیں گے آگے سے. لوگ آپ کے بارے میں وہ بیریئر رکھیں گے. جب تک وہ عقیدت اسٹیبلش نہیں ہوگی کہ لوگ آپ پہ اعتماد نہ کر لیں, بھروسہ نہ کر لیں اور مان لیں جی کہ یہ لوگ ٹھیک لوگ ہیں, تب تک جا کے آپ نے معاملے کو بہت حکمت سے چلانا ہوتا ہے. سب کو کمپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. آپ نے کسی علاقے میں جانا ہوگا نا, تو اس کے سردار کو کمپلیمنٹ کریے گا. وہاں جا کے فوراً دکان کھول کے بولتے ہیں کہ جی میں ماشاء اللہ سے یونیلیور کو چیلنج کرنے آیا. ایسے نہیں ہو سکتا یہاں پر. دنیا پھر وہ مگرمچھ آئیں گے آپ کو مارنے کے لیے. پھر جب آپ کا فتق اللہ مستطاعتم سے آپ نے استطاعت سے بڑھ کے جو تقویٰ اپنا لیے نا, پھر جب وہ پریشر آتا ہے نا آپ کے اوپر, تو پھر بندہ کہتا ہے اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا, اللہ نے میرے یہاں پہ رستے کیوں نہیں کھولے, تکے میں میرا کام کیوں نہیں ہوتا. ڈونٹ ڈو دیٹ. ریلیکس رکھیں, لوگوں کو اچھی باتیں کریں, پازیٹیو باتیں کریں, دشمنوں سے بھی پازیٹیو باتیں کریں, اچھی بات کریں. ان کو بھی لگے کہ نہیں یار, ان کے آنے کی وجہ سے چار چاند لگی ہے ہماری انڈسٹری کو, ہمارے گھر کو, ہمارے خاندان کو. جب آپ کے پاس پیسہ آیا, دولت آیا, اگر آپ نے پراڈو ہی نکالنی ہے آگے سے, تو پراڈو کے اوپر 50 بتیاں لگا کے نا پورے علاقے کو دکھائیے گا جا کے, جی میں پراڈو لے لئی ہوں جا کے. ڈونٹ ڈو دیٹ. اسٹے نارمل, اسٹے ہمبل, عاجز رہیں, نارمل رہیں, عزت دیں لوگوں کو, احترام دیں لوگوں کو. جتنی ترقی ملے اتنی عاجزی آنی چاہیے انسان. اس سے لوگ جانے دے دیں گے آپ کے لیے. یہی لوگ جو مخالف ہیں نا ایک ٹائم پر ٹیبل پہ پہلے یہ بیٹھے ہوں گے, پھر ایک مفاد پرستوں کی پارٹی ہے, وہ کبھی آپ کے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, ہوائیں چلیں گی, لا الہ الا مذبذبین کنفیوز, ہوائیں چلیں گی یہاں یہاں, یہ بھی ساتھ ہی ہوں گے آپ کے ساتھ. ایک کنبا سارا ہی ساتھ ہوگا. تو لیڈر وہ ہوتا ہے جو سب کو لے کے چلنے والا ہوتا ہے. تو گھبرانا نہیں چاہیے اگر لوگ آپ کے خلاف ہو گئے. تیروں کے رخ سے ہی پتہ چلتا ہے حق کا رستہ.